إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين آمنت بالله صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام اور اکابر اور میرے بھائیوں، بچوں، دوستوں، بزرگوں، کافی ہے عقل مند کو ایک ادنا سا اشارہ، وہ کافی نہیں احباب کو دفتر کا کتاب. ساری رات تقریر سنتے رہیے، سر سے گزر جائے کوئی حاصل نہیں، لیکن ایک بات سنیں، سچے دل سے سنیں، اچھے من سے سنیں، دل لگا کر سنیں، اللہ کے لیے سنیں، عمل کے جذبے سے سنیں، تو ایک ہی بات جو ہے وہ ہمارے لیے کافی. آج ہم کو جو فائدہ نہیں ہوتا ہے اسی لیے کہ ہم اپنے علماء و مقررین کی بات دل سے نہیں سنتے. فلاں صاحب آئے سن لو، نہیں. دوستوں اور بزرگوں، یہ حساب ہوگا اللہ کے یہاں پہ. اللہ کے یہاں جاہل سے ایک سوال ہوگا، علم کیوں حاصل کیا تھا. کافر سے ایک سوال ہوگا، ایمان کیوں نہیں لائے تھے. اور بڑے میاں آپ لوگوں سے سوال ہوا، علم حاصل کیا تو عمل کیوں نہیں کیا، عمل کیا تو اخلاص کیوں نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا تو صدق کیوں نہیں تھا. محبت کرو گے تو 100 سوال ہو. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ ایک دعویٰ ہے، ایک وعدہ ہے. لا الہ الا اللہ ایک دعویٰ ہے اور ایک وعدہ ہے. دعویٰ یہ ہے کہ روئے زمین پر ہم اللہ کے ماننے والے، روئے زمین پر اگر حاکم ہے تو خدا ہے، ہمارے دلوں پر قابض ہے تو خدا ہے، قادر ہے تو خدا ہے، قدیر ہے تو خدا ہے، مالک ہے تو خدا ہے. رب ہمارا سب کچھ ہمارے لیے ہے، ہم رب کے لیے ہیں، رب کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. یہ مطلب لا الہ ہے، دعویٰ ہے. ہم نے توحید کی امانت ہمارے سینوں میں ہے. اس روئے زمین پر لا الہ الا اللہ کے وارث بھی ہم ہیں، لا الہ الا اللہ کے داعی بھی ہم ہیں، لا الہ الا اللہ کے قائم بھی ہم ہیں، لا الہ الا اللہ کی اشاعت کرنے والے بھی ہم ہیں، لا الہ الا اللہ کو پھیلانے والے بھی ہم ہیں، لا الہ الا اللہ کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. لیکن میرے دوستوں، بزرگوں، میرے بھائیوں، کوئی چیز آسانی سے حاصل نہیں. ہر چیز کے لیے محنت، مشقت ہے، مجاہدہ ہے. ایک حلوہ پکانے کے لیے بھی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے عورت کو، ایک مکان بنانے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. یہ اتنی خوبصورت مسجد کیا ایسی بن گئی تھی پور محبور، متولی صاحب نے کہا بن جا تو بن گئی. اس کے پیچھے لاکھوں پیسے ہیں، شب و روز کی محنتیں ہیں، مزدوروں کے پسینے ہیں، منتظم کا انتظام ہے، تب یہ مسجد پوری دنیا. مکان کے لیے محنت ہے، دکان کے لیے محنت ہے، ابا بننا ہے تو اس کے لیے محنت ہے. دین کی حفاظت کے لیے محنت نہیں ہے، اس کے لیے بھی محنت ہے. دین کی سیادت کے لیے محنت ہے، دین پر عمل کے لیے محنت ہے، دین کو چلانے کے لیے محنت ہے، دین کی اشاعت کے لیے محنت ہے. آمنو میں تو سب کے آگے ہے، عمل الصالحات مشکل ہے. دعوی ایمان بہت آسان ہے، لیکن اپنے دعوے پر مکمل اترنا، اپنے دعوے کی تصدیق کرنا یہ بہت مشکل ہے. یہ کام ہوتا ہے وہ آیت مولانا نے پڑھی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. بغیر مجاہدے میں تو حلوہ نہیں ملتا، بیوی نہیں ملتی، بچہ نہیں ملتا، بیٹا نہیں ملتا، اللہ کیسے ملے؟ بچہ روئے تو ماں کی چھاتی میں دودھ آتا ہے، بندہ روئے تو اللہ کے دل میں اللہ آتا ہے. اگر قصہ سناتے ہیں آپ کو، شاہ ولی اللہ صاحب محمد دہلوی کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب
ان کے ایک پیر بھائی تھے. پیر بھائی سمجھتے ہیں نا؟ سمجھتے کہ نہیں؟ پیر بھائی کہتے ہیں ایک پیر سے دو آدمی مرید ہو تو دونوں پیر بھائی کہتے ہیں. تو بیمار پڑ گئے. تو شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیکھنے کے لیے گئے تو وہ بستر پہ ایسے پڑے ہوئے. پوچھا کیا حال ہے؟ کہا الحمدللہ بالکل ٹھیک. چلے آئے. پھر 2-4 دن کے بعد یہ پوچھا کیا حال ہے؟ کہا الحمدللہ بالکل ٹھیک. پھر چلے آئے. پھر گئے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. کہا انشاءاللہ قیامت تک تو اچھے نہیں ہو. کہا کیوں؟ کہا ہر چیز کے لیے اس کے حساب سے کہنا پڑتا ہے. بچہ روتا ہے تو ماں کی چھاتی پہ خون آتا ہے. الحمدللہ ٹھیک ہوں. بیمار اتنے کو اٹھ نہیں سکتے, بیٹھ نہیں سکتے, چل نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, پیشاب نہیں کر سکتے. اس وقت الحمدللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت رونے کی گڑگڑانے کی ضرورت ہے. کو ارے پیرات با, ارے دکھت با, اے اللہ, ارے تب ٹھیک ہو. ہم نہیں کرتے, نہیں کرو کبھی ٹھیک نہیں. اس بیماری کی حالت میں اللہ کے سامنے تضرع و زاری, رونا اور گڑگڑانا کہ اے شافی الامراض, آپ کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت ہم کو اچھا نہیں کر سکتی. ہم دوا سے اچھے نہیں ہوں گے, جب اچھے ہوں گے آپ کے حکم سے اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ اچھے ہوں گے. یار مخلص سے اللہ والا ہے. اب شروع کیا ہونے, ارے ہاں دکھ رہا ہے, ارے گرا رہا ہے, ارے اللہ, ارے داد ہے, ارے دادا, ارے ماہی. 3 دن میں ٹھیک ہو. شاہ عبد الرحیم صاحب آئے, دیکھا بیٹھے بھی, کیا ہوا؟ کہا ٹھیک ہو. کہا 3 مہینے تک فرمایا یہ اے وقت تم بیمار ہو اور بوڑھے بھی. اس وقت اللہ کو یہ پسند ہے کہ تم اللہ کے سامنے رو گڑگڑاؤ, اپنے معذور ہونے, اپنے مجبور ہونے, اپنے مریض ہونے, اپنے لاچار ہونے کا اللہ کے سامنے ذکر کرو. اے اللہ, کائنات کی کوئی طاقت ہم کو اچھا نہیں کر سکتی, نہ طبیبوں کو دوا اچھا کر سکتی ہے, نہ ڈاکٹروں کا علاج. اس وقت اگر اچھا کر سکتے ہیں تو ابھی اللہ کو رحم آ جاتا. رو رہا ہے بڈھا, ٹھیک کر دو. اب میں آپ کو اور قصہ سناتا ہوں, یاد آ گیا نہیں مور. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک نواسے تھے, حکیم مسعود اجمیری صاحب, ممبئی میں رہتے تھے. وہ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ, ہمارے مرشد اول حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب الہ آبادی بیتوں کے خلیفہ تھے, بڑے صاحب حال بزرگ, بڑی اونچی نسبت والے آتے. حضرت شاہ وصی اللہ صاحب کو نکسیر ہو گیا, ناک سے خون بہنے لگا. عمر ہے 72 سال کی, ناک سے بہنے. یہ علاج, وہ دوا, وہ خمیرہ, وہ ماجون, ٹھیک نہیں ہو رہا, نہیں ٹھیک ہو رہا. مجھے یہ دوا ڈالو, وہ دوا ڈالو, یہ نا نہیں ٹھیک. مریض ہے کہ بیچارے کا خمیر نکل گیا اور طبیب ہے کہ خمیرہ کھلایا. تو شاہ صاحب مجھے بڑے صاحب جذب بزرگ, ایسے صاحب مارتے کو بھی بیٹھا. تو حکیم صاحب آیا, اور ہماری بات سنیے. حکیم صاحب آیا کہ حضرت اس کا علاج ایک ہے. کیا؟ کہا بالکل چپ چاپ ایسے پڑے رہیے, ہلیے جلیے گا نہیں, ہلیے جلیے گا تو ناک سے خون آتا رہے گا, کبھی اچھا نہیں ہوگا. میں کیا کہا کہا ہلیے جلیے گا تو کبھی اچھے نہیں ہوئیے گا. اور کہا اگر میں اچھا ہو جب رہا تب ان کو بیٹھے ایسے نہ کرو, زور سے چھینک لیا, بند ہو گیا. کہا اگر تم حضرت گنگوہی کے نواسے نہیں ہوتے تو میں تمہاری اجازت صاحب اجازت ہو کر کہ تم کہتے ہو اچھا نہیں ہوگا. دوا سے اچھا کہاں ہوتا, دوا دے تدبیر ایک ذریعہ ہے, اصل کر اچھا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. میں نے کہا اللہ سے نام بول کر کے, اے اللہ طبیب حاضر آپ ہیں, آج ہمارا ابھی میرا تقسیم ہونی چاہیے. اللہ نے ٹھیک. یہی فرق ہے پہلے اور اپنوں میں. اللہ ہمارے علاج بھی کرتے تھے لیکن توکل اللہ کے ساتھ پر ہے. آج ہمارا بھروسہ حکیم صاحب کی دوا پر ہے, ڈاکٹر پر ہے, نہیں اچھا نہیں.
مجاہدہ ضروری ہے، اور مجاہدہ کرنا ہے، تربیت نفس کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے اندر توکل پیدا کرے اللہ کی ذات پر۔ اس کائنات کو جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ پر، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی تھپڑ نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بڑے بزرگوں سے، مولانا بیٹھے ہوئے بس صدر شریف والجسم، پنجاب میں جسم بھی بھاری، علم بھی بھاری ہے۔ سنا ہوگا آپ نے بڑے بڑوں سے کہ ایک صاحب نے تقریر کیا، ایسا کرنا ہوتا ہے میرے ساتھ غریب آدمی، ایک صاحب تقریر کر کہا کہ جو کچھ ہوتا ہے کائنات میں اللہ کے حکم سے، باہر نکلے تو کسی نے ایک تھپڑ مار دیا۔ تو پوچھا کہ بھائی کہا ابھی تو آپ کہیں کہ آئے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، میں نے اللہ کے حکم سے آنا ہے تو آپ کو پریشان۔ کہا نہیں، میں یہ دیکھ رہا تھا کس بدبخت کو اللہ نے اس کام کے لیے منتخب کیا، میں نے یہ دیکھ رہا تھا کس بدبخت کو اللہ نے منتخب کیا اس کام کے لیے، میں یہ دیکھ رہا تھا، مارا تو اللہ کی مرضی سے۔ دیکھو وہاں بھی انہوں نے ایک اچھا پہلو بیٹھا، ہم جب صالحین کی صحبت میں رہیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے، نیک اعمال میں رہیں گے، مسجد کے نورانی ماحول میں رہیں گے، اپنے اماموں کی صحبت میں بیٹھیں گے، قرآن سنت سنیں گے، تو ہمارے سوچنے اور سمجھنے کا مزاج بدل جائے گا۔ اور یہی شریعت کہتی ہے، شریعت کہتی ہے اپنے طبیعت کے تقاضوں کو مارو اور شریعت کے تقاضوں پر عمل کرو، تو بھی جانور ہو انسان ہو جاؤ گے، انسان ہو اللہ سے بری ہو۔ ہر مومن اللہ کو بری، بغیر رسول کسی نہیں ہونے والا۔ آپ نے نام لیا جنید بغدادی کا، اب ان کی برکت سے سن لیجیے آپ، یہ بہت بزرگ والی معلوم ہوتا ہے، مبارک لگ رہا ہے کہ بدل میں بیٹھ کے پتہ ہے انہوں نے جنید بغدادی کے نام لے دیا۔ اب ہم سے سن لیجیے، اب ہم پھر دوبارہ پڑھتے ہیں، ہماری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ بہت دور کے رہنے والے بڑی دوری سے دوسری زبان بول، سمجھ میں آ رہی بات نہیں کہ فارسی بول رہے ہیں؟ یہاں قریب پورنیہ ایک ضلع، وہاں ہم گئے جلسے میں، اور آدمی دن رات گھومتے رہتے ہیں، بیماری ہم کو ستاتی ہے، ہم بیماری بھی ستاتے ہیں۔ پہنچے 4 بجے، اس زمانے میں 4:15 بجے اذان ہوتی تھی، دیر ہو گئی تھی۔ اب وہاں جلدی سے پہنچے، لوگوں نے بٹھا دیا اٹھا کر کے، گناہ کا ڈھیر بھائی ہم جب اٹھاتے تھے، بیان کیا، تقریر ہوئی، دعا ہوئی، اور وہی سے میں نے بیٹھے بیٹھے فجر کی نماز پڑھا اپنی، اور کار سے اگلے سفر کے لیے چلا۔ ایک جگہ دیکھا کہ چائے، پیر وہ نہیں ہے، پیر وہی ہے جو چائے پیے پان کھائے۔ وہ کیسا پیر ہے جو چائے پان سے محروم رہتا ہے؟ بہرحال چلیے، وہ دیکھا کہ چائے، تو ہمارے ڈرائیور نے کہا کہ حضرت یہاں بہت اچھی چائے ملتی ہے، اب ہنسیے مت، ہنسیے لیکن سوچئے جب کیا حال ہے اس قوم کا۔ تو لگا کہ اس نے گاڑی چلا گیا چائے، وہاں جتنے لوگ تھے بھیڑ تھے، کہا بہت اچھی تقریر، بہت اچھی تقریر، بہترین تقریر رات بھر ہوتی۔ اور جو آخر میں مولانا صاحب آئے تھے گورے گورے سے، انہوں نے لاجواب تقریر کی، دل خوش ہو گیا۔ ہمارے ڈرائیور نے پوچھ لیا کیا کہا یہ پتہ نہیں کیا کہا، تقریر اچھی تقریر کے تو کچھ کہا ہوگا نا، کہا جی یہ پتہ نہیں کیا کہا، کیوں تو خود چلا رہے تھے تو اچھی تقریر کر رہے تھے۔ یہ ماحول بن رہا ہے، یعنی ہم وہاں جاتے ہی سیکھنے کے لیے جاتے ہی نہیں ہیں، سننے کے لیے جاتے ہی نہیں ہیں، مزہ لینے کے لیے جاتے۔ یہ جنید بغدادی یہ قصہ انہوں نے بیان کیا تو مجھے جنید بغدادی یاد آ گیا، جو ہمارے سلسلے میں 47 نمبر پر ہے۔ وہ قصہ ایسے نہیں ہے جیسے ہم سنا رہے ویسے نہیں، کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں سے ویسے سنا، کتاب میں ویسے نہیں لکھا ہوا ہے، کتاب میں ویسے نہیں لکھا جیسے ہم بیان کر رہے ہیں۔ بس 10 منٹ آپ کو لیں گے انشاءاللہ، بہت دیر بول بھی نہیں پاتے، لوگ بہت بیمار ضعیف آدمی ہے، تھوڑا سا آپ کی محبت، آپ کا پیار دیکھ کے تھوڑا چند جملے سن لیجیے۔ کہتے ہیں اتحاد کے اندر ایک نوجوان 15-16 سال کا نوجوان بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا، چراغ جلا کے۔ آج یہ ہے، ہم نے خود، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ہم نے حلوہ تیل کے چراغ میں حفظ کیا ہے، 9 سال کی عمر میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نوجوان بچے آپ سے، میں آپ کے لیے، اللہ آپ کے لیے، کیونکہ اگر میرا نبی ہمارے نوجوانوں میں آئے گی تو خدا
خدا کی قسم دین نہیں پھیلے. اگر بے رحمی ہمارے نوجوانوں میں آئے گی تو خدا کی قسم سنت نہیں پھیلے گی. اگر بدکاری اور عیاری اور اسراف بھیجا اور بدعمالی ہمارے نوجوانوں میں آئے گی تو مسجد بھی ناپاک ہو جائے گی, مدرسہ بھی ناپاک ہو جائے گا, خانقاہ بھی ناپاک ہو جائے گا, بازار میں نہیں تاکہ بیت اللہ بھی ناپاک ہو جائے گا. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے کئی مدرسہ سنا فرماتے تھے اگر آدمی کے اخلاق کردار نیت اچھی ہے تو وہ بازار میں بھی رحمت ہے, مسجد میں بھی رحمت ہے, مدرسے میں بھی رحمت ہے, مرکز میں بھی رحمت ہے, بیت اللہ میں بھی رحمت ہے. اگر اس کی نیت میں فساد ہے, اس کے عمل میں فتور ہے تو بیت اللہ میں بھی زحمت ہے, مدرسے میں بھی زحمت ہے, مسجد میں بھی زحمت ہے, بازار میں بھی زحمت ہے. ہمیشہ خواہشات پہ عمل کرنا. جب جو جی چاہا کر لیا, جیسے چاہا کر لیا, جہاں چاہا دیکھ لیا, جہاں چاہا تاک لیا, جو چاہا بول لیا, یہ جانور کا کام ہے میرے پیارے میری جان, انسانوں کا کام نہیں, اور مومن کا تو بالکل نہیں. سلیمان حضرت وزیر محمد رحمۃ اللہ علیہ تفریحاً بچوں کو جب دیکھتے تھے تو کہتے تھے بچوں 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 آپ مارنے سے, کینہ رکھنے سے, نامحرم کو دیکھنے سے, غلط جمع جانے سے بچوں بچوں. وہ فرماتے ہیں وہ قرآن پڑھ رہے تھے, اتنے میں رات کے 1 بجے مسجد کے گیٹ پر آواز آئی. اٹھا اور جو سننا ایمان تازہ ہو جائے گا. اٹھا اٹھ کر کے اس نے جو دروازہ کھولا تو پری پیغت نگار ہے کر وسن وقت دولالا دوسارے انتہائی حسین خوبصورت نوجوان عورت کھڑی. بھائی مجھ کو نشہ و شراب ہے, میرے شوہر نے مجھ کو مار کے نکال دیا. یہ دیہات ہے, میں جوان عورت ہوں, اگر کوئی مجھ کو پا گیا تو میری عزت ہے. اس اللہ کے گھر کے علاوہ اور کہیں میری عزت محفوظ نہیں رہ سکتی. ہم تم سے ہاتھ جوڑتے ہیں, ایک کنارے بیٹھا دو ہم کو, ایک کنارے بیٹھا دو تاکہ میری عزت محفوظ رہے. ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں فجر کی اذان سے پہلے میں یہاں سے نکل جاؤں گا, پھر میرا جو چاہے ایک چٹائی بچھا دیا اور بیٹھا. اب شروع ہو گئی کشمکش. الشباب والشباب من الجنون, جوانی پاگل پن کا ایک حصہ پاگل شروع ہو گئی. اب جھگڑا شروع ہو گیا, نوجوان کے ہاتھ رہی بڑا بتایا ہو کیا ہوا. اب ادھر وہ عورت سوچ رہی یہ کیسا نوجوان ہے, اتنا حسین خوبصورت, اسے تو بستر پہ ہونا چاہیے تھا, یہ یہاں کیا کرتا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے. اور وہاں شیطان شروع ہو گیا, پڑھ رہا منح النفس عن الہوا. وہاں پڑھا منح النفس عن الہوا, مومن وہ ہے جو ہوائے نفسانی سے روک لے. اب وہاں اس کو حضرت شیطان صاحب یہ سب سمجھا رہے ہیں ہمدردی نبی کی سنت ہے, جاؤ پوچھو کس کی بیوی ہو, کس کی بیٹی ہو, کس کی بہو ہو, کون تمہارا شوہر ہے, اس کے سر پر ہاتھ رکھو, اس کو تسلی دو. اندر سے ایمان کہہ رہا جانا مت ورنہ سیدھے بدکاری میں مبتلا ہو. جب دو جوان ملے تو بدکاری وجود میں قریب بچہ. اتنے میں اس نوجوان نے چراغ جل رہا تھا, اس نے اپنا ہاتھ ڈال دیا. وہ عورت کے لیے پاگل ادھر لگتا ہے کچھ کھسکا والا. پھر تھوڑی دیر بعد پھر ڈال دیا, اب چیخا. وہ عورت سمجھ گئی یہ ہے پاگل نہیں. اتنے میں فجر کا وقت ہو گیا. دیہات کا مؤذن جو ہے وہ نکلا, اٹھو دوستو سحر ہو گئی, اٹھو رات ساری بسر ہو گئی. چلایا وہ مسجد کے امام کو اندر اور مؤذنوں کا سخت, تو مسجد کا نظام چلتا ہے مؤذن کا سخت ہونا چاہیے. انہوں نے کہا بہن ہماری اللہ کے واسطے معاف, چلی جاؤ. یہ جو آ رہا ظالم نا یہ ایسی کہانی گڑھے گا بازار کے بجائے, پورے گاؤں میں تم بھی رسوا ہو جاؤ گے, ہم بھی رسوا ہو جائیں. اللہ کے واسطے چلیے, عزت رکھو اس کو. یہ جاہل مؤذن ہے, سب دیکھ کے نہیں بات ہے کہ یہ قرآن کی آڑ میں ہے کچھ اور ہونا ہے. کھڑی ہو اور سے سنیے. مسجد کے باہر نکلی ہو, کہا ایک بات سے نہیں پتا مجھے کیا,
کہ یہ آپ چراغ میں انگلی کو ڈالیں. کہا بہن بات یہ ہے کہ ہمارا نفس بار بار آپ کی طرف راغب ہو رہا تھا کہ آپ بس جائیں، آپ کے سر پر ہاتھ رکھیں، آپ کا گال چھوئیں، آپ کو ہمدردی دیں، اور ہمارا ایمان کہہ رہا تھا کہ یہ حرام ہے. میں چراغ میں ہاتھ ڈال کر اپنے نفس کو یہ بتا رہا تھا کہ اگر تم چراغ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے ہو تو جہنم کی آگ کیسے برداشت؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بچایا. اس عورت ہمارے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں، اس عورت نے ہاتھ اٹھایا، پٹا اٹھایا، یا اللہ تو میری عزت کے آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نوجوان نے جس طرح میری عزت اور آبرو کی حفاظت کی، اللہ تو اس کی نوجوانی کی حفاظت فرما. اللہ جیسے اس نے مجھ کو عزت بخشی، جب تک دنیا قائم رہی اس کی عزت بخشی. جنید بغدادی آدمی ہمارے دلوں میں بستی گئے اس تقویٰ کی وجہ سے، اس طہارت کی وجہ سے جو انہوں نے نوجوانی میں دیکھی. ان کے مدد میں بڑے واقعات مشہور ہیں، بہت طرح طرح کے واقعات مشہور ہیں. ہم ادھر جانا نہیں چاہتے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں بڑھاپا مجاہدے کا زمانہ نہیں ہے، جوانی مجاہدے کا زمانہ ہے. جب خواہشات ہوں اس وقت طبیعت کو مارنا، طبیعت کے تقاضے کو دبانا اور اپنے کو شریعت کے دائرے میں رکھنا، یہی تصوف ہے، یہی سلوک ہے، یہی شریعت ہے، یہی طریقت ہے. اسی میں اللہ کی مرضی ہے. جنت منتظر ہے میرے نوجوانوں تمہارے لیے. اللہ کا قرآن میں اعلان ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے کو خواہشات نفسانی سے روک لیا، جنت ہی اس کا ٹھکانہ.